فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تمام طرح کی تعریفات کی بڑائی بڑائی اللہ حاکم الحاکمین کے لیے جو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، مختار کل ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، داتا ہے، جو مشکلیں حل کرنے والا، رزق دینے والا، شفا دینے والا وہی ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو اکیلا چلانے والا ہے. کوئی بھی اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک، کوئی پارٹنر، کوئی دوست کوئی نہیں. وہ اکیلا ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلاتا ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے. اس عقیدے کو بھائیو جو ہر جمعے میں یہ بات ہوتی ہے، ہر خطیب جب ممبر پر چڑھتا ہے تو اللہ کی تعریف اور کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کرتا ہے. اس بات پر ہمیں ایمان لانے کی بھی ضرورت ہے کہ بالکل اللہ کے سوا کوئی بھی نہ رزق کو تنگ کر سکتا ہے، نہ زیادہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی بیماریوں کو ٹالنے والا اللہ کے سوا کوئی اور ہے، اور نہ ہی مشکلوں سے نکالنے والا اللہ کے سوا کوئی اور ہے. درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جو ہم سب کے لیے اس کائنات کے اندر ہادی رہبر اور رہنما بن کر آئے، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا. بہت ہی چھوٹی سے چھوٹی بات اور زندگی گزارنے کے لیے بہت بڑے سے بڑے مسائل پر آپ علیہ السلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. اپنے قول کے ساتھ، اپنے فعل کے ساتھ، اپنا ایک ایک عمل کر کے دکھا دیا، اس قوم کو سکھا دیا کہ تم نے یہ اور یہ کرنا ہے. اور یہ رہنمائی آج سے 1500 سال پہلے دی گئی ہے، لیکن یہ قیامت تک کے لیے ہے. دنیا جتنی ماڈرن ہو جائے، دنیا جتنی جدید ہو جائے، دنیا جتنی لبرل ہو جائے، لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے ہمیشہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کے احکامات پر، آپ کی زندگی پر، آپ سے سبق سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کر. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے، روک دے، اس سے کیا کرو؟ رک جاؤ، بعد آ جاؤ. اچھا، یہ ساری باتیں صرف مسجد کے اندر کے لیے ہیں؟ جو احکامات لاگو ہو رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر، یہ صرف مسجد کے لیے نہیں ہے کہ جب مسجد میں آ جائے تو یہ کام کرنا ہے، مسجد میں آ جائے تو شلوار کو ٹخنے سے اوپر کر لینا ہے، مسجد سے باہر نکلنے لگے، باہر نکلنے سے پہلے اس کو نیچے کر لینا ہے، مسجد میں داخل ہو تو سر پر ٹوپی لگا لینا ہے، مسجد سے باہر نکلنے لگو تو ٹوپی اتار دینا ہے، مسجد میں آنا ہے تو نماز پڑھنی ہے، مسجد میں آنا ہے تو قرآن پڑھنا ہے، گھر میں اور مارکیٹ میں اور دنیا کے کسی اور حصے میں یہ کام نہیں کرنا. ایسا تو نہیں ہے بھائی. یہ جو رہنمائی دی گئی ہے نا، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس معاشرے کے اندر چلتے پھرتے، کاروبار کرتے، روزی کماتے، اور اسی طرح شادی بیاہ کے معاملات میں، دکھ اور سکھ کے معاملات میں، ہر جگہ پر اس بات کو ہمیں لینا پڑے گا کہ جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ. لیکن ہم نے بہت تھوڑے مواقع کے لیے ان باتوں کو رکھا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے لگیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے. جن کو اللہ نے یہ شعور دیا ہے وہ تھوڑا سا یہ ضرور خیال کرتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو میں اس بات کو جان لوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی. جب میں حج اور عمرہ کرنے لگوں تو میں کوشش کرتا ہوں اس بات کو جان لوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اور عمرہ کیسا تھا، آپ کا زکوٰۃ کا نصاب کا طریقہ کیا تھا. یہ باتیں میں وہاں تو رکھتا ہوں، لیکن میں بات کرتا ہوں بھائیو، ہم
جو لوگ دین سے تھوڑا بہت جڑے ہوئے ہیں، جن کا تعلق ہے، ہمارے اندر بھی بہت ساری کمزوریاں اور خامیاں اس حوالے سے ہمیں نظر آتی ہیں کہ جب عمل کے میدان میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، جب کسی محاذ پر اسلام کی نمائندگی کرنی پڑ جائے تو پھر بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں گھر والے نہیں مان رہے، بیوی نہیں مان رہی، بچے نہیں مان رہے، ہم کہتے ہیں برادری کا مسئلہ ہے، خاندان کا مسئلہ ہے، علاقائی رسم و رواج ہیں، ہماری کچھ روایات ہیں، ہمارے بڑوں سے کوئی سلسلہ چلتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھی تو برقرار رکھنا ہے۔ پھر ہم اللہ کی ان باتوں کو، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنے جو بت، خاندان، برادری، بیوی اور بچوں کے بت، اپنی نفسانی ذاتی خواہشات کے بت، ان بتوں کو اوپر لے آتے ہیں، آگے کر دیتے ہیں۔ آئیں بھائیو، میں نے پچھلے ہفتے بھی ایک موضوع لے کر چلا تھا، ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں بہت تیزی سے پروان چڑھ رہی ہیں، بہت تیزی سے آگے آ رہی ہیں، اس میں ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو چیک کریں اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی، رشتہ تلاش کرتے وقت شادی بیاہ کے معاملات کی بات کی تھی، نوجوانوں کی جلدی بر وقت شادی کرنے کی بات کی تھی، یہ آپ کو یاد ہوگا۔ آج میں بات کرتا ہوں آپ کے سامنے ایک ایسے رول ماڈل کی جو ہم رشتہ تلاش کرتے وقت معیار بناتے ہیں نا۔ آئیں ہم انبیاء سے اور صحابہ کرام کی جماعت سے یہ سیکھتے ہیں کہ ان کا معیار کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے علاقے سے نکلے تھے، جب انہوں نے ایک شخص کو مکہ مارا تھا اور فرعون کی فوج، فرعون کے لوگ، سپاہی ان کو تلاش کر رہے تھے، تو وہ اپنا گھر، اپنا شہر، اپنی بستی چھوڑ کر بھاگے تھے، جان کا خطرہ تھا۔ پھر جب چلے تو رستے میں ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک کنویں پہ لوگ پانی پلا رہے ہیں اور دو خواتین کھڑی ہیں، ان کے ساتھ بھی جانوروں کا ایک ریوڑ ہے، لیکن پانی پلانے کے لیے ان کا نمبر نہیں آ رہا ہے، وہ اس بات کا انتظار کر رہی ہیں کہ آخر میں پانی پلائیں گے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام یہ ماجرا دیکھتے ہیں، جاتے ہیں اس ریوڑ کو جا کر، چونکہ جوان تھے، طاقتور تھے، وہ خواتین تھیں، وہ ایک سائڈ پہ کھڑی رہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا، ان کے حوالے کر دیا اور ان کو گھر واپس بھیج دیا۔ جب وہ خواتین اپنے گھر گئیں اور اپنے بابا شعیب علیہ السلام جو کہ نبی تھے، پیغمبر تھے اور انتہائی کمزور، ضعیف، بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے یہ ماجرا جا کر بتایا کہ بابا آج اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان نے آ کر ہمیں اس رش میں سے جلدی ہمارے جانوروں کو پانی پلا کر ہمیں فارغ کر دیا، ہم اپنے گھر آ گئے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اچھا جاؤ اس نوجوان کو تلاش کرو اور اس کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے کر۔ وہ گئیں اور جا کر موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کیا اور کہا کہ ہمارے بابا آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے جو ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے وہ اس کا کوئی شاید آپ کو اچھا بدلہ عطا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام گھر سے بے گھر ہو چکے تھے، جلا وطنی کی زندگی میں آ چکے تھے، انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ان کے ساتھ ہو لیے۔ جب شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے ان کا ماجرا سنا اور پھر کہنے لگے، مسافر تھے، صرف یہ دیکھا تھا کہ یہ لڑکا نیک ہے، اجنبی تھے، جانتے نہیں تھے ایک دوسرے کو، لیکن انہوں نے کہا تم میری بیٹی سے نکاح کرو۔ کس نے کہا ہے؟ باپ نے اپنی بیٹی کے لیے کہا ہے تم اس سے نکاح کر لو اور اس کے بدلے میں 8 سال 6 سال یا 10 سال جو بھی ان کا طے ہوا، 8 سال طے ہوا کہ 8 سال تم خدمت کرو گے ہماری۔ مہر کے طور پر 8 سال طے ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی خدمت کریں گے وہاں رہ کر۔ اور پھر اس کے بعد یہ میں ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب کا رشتہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ اسامہ بن زید کون تھے؟ ایک غلام تھے، بکتے بکاتے آئے تھے، لیکن معیار کیا تھا؟ اس کا تقویٰ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا تقویٰ ان کا معیار تھا، جو رشتے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع جانا، نہ برادری دیکھی، نہ کنبہ دیکھا، نہ قبیلہ دیکھا، نہ مال و دولت دیکھا، نہ ہی کچھ اور چیز دیکھی، رشتہ کر دیا، شادی ہو گئی۔
آئے اس سے بھی بڑھ کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کا رشتہ کرتے ہیں، کس سے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بہن کا رشتہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں۔ معیار کیا تھا؟ تقویٰ تھا، کالے رنگ کے تھے، چپٹی ناک کے تھے، اور حبشہ سے بکتے بکاتے آئے تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کروایا تھا ان کے آقا سے چند ٹکوں کے عوض، اور وہ بلال جو اللہ کے اتنے مقرب بن گئے کہ چلتے زمین پر تھے، اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی آڑ جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا تھا۔ معیار تھا۔ ہمارا اور تمہارا معیار کیا ہے؟ ہم معیار کس بات کو اور کس چیز کو بناتے ہیں؟ رشتوں کو تلاش کرتے وقت اس چیز پر بھائیوں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی کی وجہ ہے وہ یہ ہے، برادری کا ہونا چاہیے، برادری کا ضروری ہے۔ ہمارے برادری سے باہر نہیں کیے جاتے رشتے، شادی برادری سے باہر نہیں کر سکتے ہم، ورنہ کیا ہوگا؟ پوری برادری ناراض ہو جائے گی۔ انتہائی جہالت کی بات ہے، ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہو، ایک طرف ہم جناب دعوے دار ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانی کرتے ہوں، وہ رب العالمین کی قرآن کی اس آیت کی بھی نافرمانی کرتے ہوں جس میں میرا رب بار بار کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ ہم باز آ رہے ہیں؟ ہم رک رہے ہیں اس چیز سے؟ ہمارا معیار تو اور ہے، ہماری خواہشات اور کچھ اور ہیں، ہماری برادری کے مسائل کچھ اور ہیں، ہمارے کنبے اور قبیلے کے مسائل کچھ اور ہیں، ہمارے علاقائی رسم و رواج اور ہیں۔ اس لیے ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم جب شادیاں کرتے ہیں تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ مخلوط نظام ہوگا، بڑے بڑے دیندار حاجی صاحبان سب کچھ ہوں گے، بڑے فجر سے لے کر عشاء تک کے نمازی ہوں گے، مخلوط سسٹم ہوگا، گانا بجانا ہوگا۔ وہاں بھی اس آیت کا صریحاً انکار کر رہے ہیں یہ لوگ، اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، کلم کلا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اس جگہ پر۔ اور پھر کرتے کیا ہیں؟ اس کے بعد اس سے بھی بڑھ کر جو جرم میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ہم یہ تماشا لگا کر رکھیں کہ شادی جی خوشی کا موقع ہے، چلتا ہے، مانتے نہیں ہیں، خواتین نہیں مانتی ہیں، ہم ان کے اوپر ڈالتے ہیں نا کہ خواتین نہیں مانتی ہیں، باقی معاملات میں آرڈر ہمارے چلتے ہیں، لیکن بعض معاملات میں جہاں ہم نے نہیں ارادہ نہیں ہوتا وہاں ہم کہتے ہیں خواتین نہیں مان رہی، بچے نہیں مان رہے۔ کیوں؟ وہ مسلمان نہیں ہے خواتین، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، وہ بھی مسلمان۔ رہنمائی کی ضرورت ہے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی ہم اچھے طریقے سے رہنمائی فرمائیں۔ جب ہم دلہن کو رخصت کرنے لگتے ہیں تو طریقہ کار ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ قرآن کیا جائے گا، دروازے پر قرآن ہوگا اور اس کے نیچے سے اس دلہن کو گزارا جا رہا ہوگا، جی قرآن کے سائے میں گزارنا ہے تاکہ بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ بلائیں تو اتنی ساتھ آپ نے اس کے ساتھ لگا دی، اتنی ساری۔ رخصت کرتے کرتے رشتہ تلاش کرنے سے لے کر اور رخصت کرنے تک آپ نے بہت ساری رسم و رواج کی بلائیں اس کے ساتھ چمٹا دی ہیں۔ اب کہتے ہیں قرآن کے سائے میں رخصت کر دو، یہ ایک اور خرافات ہے۔ ہمیں شادی، اسلام میں شادی کا تصور کیا ہے؟ اسلام میں شادی کہتے کسے ہیں؟ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اسلام نکاح جو ہے نا، شادی تین چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک، نکاح کیا جائے، مناسب رشتہ دیکھ کر نکاح کر دیا جائے۔ نمبر دو، مہر مقرر کیا جائے اور مہر لڑکی کا حق جو ہے وہ اس کو ادا کیا جائے۔ نمبر تین، ولیمہ کیا جائے، ولیمہ کیا جائے۔ یہ تین چیزیں شادی ہیں۔ ہمارے یہاں ان تین چیزوں کو نکال دیں تو باقی کیا بچتا ہے؟ باقی تو پھر زنا اور خرافات بچتی ہیں۔ لیکن اگر ان تین چیزوں کی بجائے باقی ساری چیزوں کو نکال دیں تو کوئی فرق پڑتا ہے؟
آپ مایوں نکال دیں، اٹھن نکال دیں، مہندی نکال دیں، بہت بڑی بارات نکال دیں، آپ شادی پر بہت بڑا جہیز نکال دیں، تو کیا خیال شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کس نے مشکل بنایا؟ اللہ نے، اللہ کے دین اسلام نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا ہم خود مجرم ہیں؟ ہمیں رکنا چاہیے، ہمیں باز آنا چاہیے ان خرافات سے، ان بدعات سے جو ہم نے اپنے اندر شامل کی۔ ہم نے کہاں سے لی یہ مہندی، مایوں، اٹھن، یہ رسم و رواج یہ لیے کہاں سے ہیں؟ ہندوؤں سے۔ رشتہ داریاں ہندوؤں سے بنائی ہیں، دوستیاں اور تعلق ہم نے ہندوؤں سے بنائے۔ اب ہم اگر کہتے ہیں کہ ہماری خواتین نہیں مانتی تو کیا مطلب ہے؟ کیا کہیں گے؟ وہ ہندو ہیں، ہندو گھرانوں سے آئی ہیں؟ نہیں، ہماری رہنمائی میں خرابی ہے، اور ہم زیادتی کرتے ہیں کہ سارا بوجھ ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں اس جرم میں۔ اللہ۔ اسی طرح ایک اور سلسلہ ہوتا ہے نکاح کے وقت۔ نکاح کے وقت ایک کام کیا جاتا ہے کہ اپنا جو قاضی صاحب ہیں وہ جناب گواہوں کو، وکیل کو، ان کو بھیجتے ہیں لڑکی کے پاس کہ جاؤ جا کر اجازت لے لو، سائن کروا لو، اس سے قبول کروا لو، ایجاب و قبول کہ وہ قبول کرتی ہے یا نہیں، ذرا غور سے سن لینا کان لگا کر کہ اس نے قبول بھی کیا ہے نہیں کیا۔ یہ بھی ایک خرافات ہے، بات ذہن میں رکھیے گا۔ جب رشتہ طے کیا جاتا ہے نا، والدین کا فرض بنتا ہے اس وقت لڑکی سے پوچھیں، اس وقت پوچھ لیا بس اب یہ کافی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، لڑکی سے پوچھ لیا، اس سے مشورہ کر لیا، اور اس کے سامنے سارا ڈیٹا رکھ دیا لڑکے کے بارے میں، معلومات فراہم کر دی، اور اس کے بعد اگر لڑکی جواب، کنواری لڑکی کے بارے میں یہ کہ وہ خاموشی بھی اختیار کرتی ہے تو وہ ہاں تصور ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ لڑکیوں کو چاہیے کہ ہاں یا نا میں جواب دے دیا کریں۔ لیکن جو اس موقع پر کیا جاتا ہے نا کہ نکاح کے موقع پر جب وہ دلہن بنی ہوئی ہے، جب وہاں پر بہت ساری خواتین کا جمگٹا لگا ہوا ہے، ایسے میں 3 مرد وہاں جا کر اجازت لیں، لڑکی سے پوچھیں ہاں جی آپ کا نکاح فلاں سے کیا جا رہا ہے، آپ کو قبول ہے؟ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ ایک اور نافرمانی اس جگہ پر ہم کرتے ہیں کہ اور خواتین کے جرمٹ میں مردوں کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ جو جا کر اجازت لیتے ہیں، یہ ایک طریقہ کار غلط ہے۔ اجازت صرف پہلے ہوتی ہے بس، اس کے بعد تو لڑکی کا جو ولی ہے، اس کا باپ ہے، بھائی ہے یا چچا ہے جو سرپرست ہے، وہ پھر ذمہ دار ہے۔ وہ جب وہ نکاح ہو رہا ہے اس وقت ولی کا موجود ہونا ضروری ہے، تو اس کی اجازت سے نکاح ہوتا ہے۔ یہ خرافات ہیں جو ہم نے اپنے گھروں میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنے رسم و رواج میں اپنا لی ہیں۔ اس کے علاوہ بھائی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شادی بہت بابرکت ہوتی ہے جو سب سے کم خرچ پہ کی جائے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ شادی بابرکت ہے جو کم سے کم خرچے کے ساتھ کی جائے۔ میں نے شاید پچھلی مرتبہ آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی، آپ کہیں گے یہ تو 15 سال 100 سال پرانی باتیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس وقت بھی لوگوں کے پاس مال بڑا تھا، اس وقت بھی لوگ بڑے جناب سجاتے تھے، محفلیں سجاتے تھے، اس وقت بھی سب کچھ کرتے تھے، لیکن اس معاشرے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کے لیے، ہم جیسوں کے لیے ایک ماڈل پیش کیا تھا۔ خیبر کی لڑائی ہوئی، خیبر کی جنگ میں ایک خاتون ہاتھ لگی، مسلمانوں کو لونڈی بنا لیا گیا ان کو، اور سفر کے دوران اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتی ہیں، اور آپ نے ان سے نکاح کر لیا سفر کے دوران۔ خیبر کی لڑائی سے واپس آ رہے ہیں، جہاد کے مارکے سے واپس آ رہے ہیں، ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں، رستے میں وہ خاتون مسلمان ہو جاتی ہیں، ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کر لیتے ہیں، اور آپ کا ولیمے کی دعوت بھی وہیں پر ہو رہی ہے۔ ولیمے میں ہے کیا؟ ستو اور کھجوریں ہیں، ستو اور کھجوریں ہیں، اور وہ ولیمہ ہو رہا ہے۔ اسلام اتنا آسان ہے، ہم نے اس شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، حلال طریقے کو، ایک حلال کام کو مشکل بنا دیا ہے، اس کی بنسبت حرام کام بہت آسان ہمارے معاشرے میں ہو چکے ہیں، بہت زیادہ آسان ہو چکے ہیں۔ اور پھر شادی کے بعد
ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جو آتا ہے، اس کے بعد شادی ہو کر لڑکی اپنے گھر پر آ گئی ہے، اب گھر میں آنے کے بعد لڑکی کتنے لوگوں کی پابند ہوگی؟ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ایک سلسلہ چلتا ہے کہ لڑکی جب اپنے گھر سے جانا چاہتی ہے، بھائیوں معذرت کے ساتھ اگر ہماری بہنوں میں، خواتین میں یا مردوں میں کسی بھائی کو یہ محسوس ہو، لیکن دین اسلام بہرحال یہ بات بتاتا ہے، ہماری رہنمائی اسی طرح کرتا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں لڑکی شادی ہو کر آتی ہے، اس کے بعد وہ کتنے لوگوں کی پابند ہوتی ہے؟ شرن تو وہ پابند ہے اپنے شوہر کی، وہ اس کی اطاعت کرے، وہ اس کی خدمت کرے، وہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، وہ اس کے مال کی محافظ بنے گی، وہ اس کا خیال رکھے گی، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ اور ہوتا ہے، چونکہ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ لڑکی ساس سے اجازت لے گی، اگر وہ اجازت دیں گی تو وہ جائے گی، ورنہ گھر سے نہیں جا سکتی۔ اپنے والدین کے گھر جانا ہے، عزیز و اقارب میں جانا ہے، کسی کام سے جانا ہے، ساس سے اجازت لے، اور پھر سسر سے اجازت لے، اور پھر جناب شوہر صاحب سے اجازت لے۔ شوہر صاحب بھی والدہ کے پابند ہوتے ہیں۔ بہت سارے مسائل اس جگہ پہ رکاوٹیں، جہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جہاں سے دراڑیں پڑتی ہیں دلوں کے اندر، گھروں کے اندر، جہاں سے فساد کا آغاز ہوتا ہے، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آپ نے رشتہ کیا، شادی کر دی، میاں بیوی وہ بن گئے، اب ان کو ایک آزاد زندگی ان کی مرضی کے مطابق گزار لیتے ہیں۔ شادی جب کی جاتی ہے جب باشعور ہو جاتے ہیں لڑکی اور لڑکا، شادی اس وقت کی جاتی ہے، اس سے پہلے شادی نہیں کی جاتی۔ تو ان کو آزاد زندگی گزارنے دیں اپنی مرضی سے، ہاں، لیکن اس جگہ پر لڑکی اور لڑکے کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے والدین کی خدمت کرنا لڑکے کی ذمہ داری بنتی ہے، اپنے والدین کی اطاعت کرنا لڑکے کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ان کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، اگر وہ بیمار ہے ان کی بہت زیادہ، ان کا زیادہ اہتمام کرنا خدمت کا، یہ سارے کام لڑکی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ پورے گھر کا بوجھ لا کر جناب ایک خادمہ کو دے دیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ خادمہ نہیں بنائیں اس کو، اپنی بیٹی بنائیں، گھر میں لا کر رکھیں، اپنی بیٹی کی طرح محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، جس طرح اپنی سگی بیٹی کو رکھنا پسند کرتے ہیں نا، جس طرح پیار محبت سے رکھنا پسند کرتے ہیں، اس انداز میں۔ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بھائیوں، ادھر غلطیاں جب کرتے ہیں نا ہم، تو پھر گھروں میں دراڑیں پڑتی ہیں، پھر یہ نفرتیں دور تک جاتی ہیں، پھر وہ جھگڑے شروع ہوتے ہیں، ساس کے، نند کے، بھاوج کے، سسر کے، اور جناب یہ سارے جو لڑکا، اب ایسے میں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لڑکا بیچ میں ایسے لٹکا ہوتا ہے، ادھر جائے والدین کی شکایتیں ہوتی ہیں، ان سے سنتا ہے، گھر کمرے میں جائے اپنے وائف کے پاس جائے تو اس کا رونا دھونا ہوتا ہے، اس کے مسائل ہوتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے گھروں کے مسئلے ہیں یا نہیں؟ آج لڑکا بیچ میں لٹکا ہوا ہے۔ میں اپنے جو والدین ہیں جو اپنے گھروں میں شادیاں کر کے لا رہے ہیں بچوں کی، میں ان کو بھی یہ گزارش کروں گا، تھوڑا سا صبر کے ساتھ، تھوڑا سا برداشت کے ساتھ، دونوں کو، بہو اور بیٹے کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ لے کر چلیں۔ اور اسی طرح بیٹا اور جو اس گھر کی بہو بن کر آئی ہے، ان کے ذمہ بھی یہ کام ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اخلاقی طور پر بھی لڑکی کی اخلاقی طور پر ذمہ داری ہے کہ ٹھیک ہے وہ گھر میں ہے اور چاہیے کہ خیال رکھے ان چیزوں کا۔ اگر بڑھاپے میں ہیں، ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں ہیں تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، لیکن یہ فرض لڑکے کے اوپر عائد ہوتا ہے کہ وہ کوتاہی نہیں کرے گا، اس کے لیے گنجائش نہیں کوتاہی کی، کیونکہ اس کے ماں باپ ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 9 بیویاں تھیں نا، آپ نے سب کو الگ الگ گھر دیے تھے، الگ الگ حجرے بنا کر دیے تھے، الگ الگ سیپریٹ زندگی دی تھی ان کو گزارنے کے لیے نا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے گھروں میں نرمی کا رویہ اختیار کریں، اخلاق اور کردار کے ساتھ لے کر چلیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے بارے میں تو بہت زیادہ تعلیمات دیتے ہیں نا، اخلاق سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا۔ لیکن یہ شاید میں کہوں گا، اگر یہ بات غلط نہ ہو تو ہم میں سے اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے، گھر میں ہم انتہائی سخت ہوتے ہیں اور باہر نرم ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ نرم ہوتے ہیں، باقی لوگوں کے ساتھ نرم ہوتے ہیں، لیکن جتنا قریب کا تعلق اور رشتہ ہوتا ہے نا، اتنا زیادہ ہم آپس میں سخت ہوتے ہیں۔
جتنا ہمیں آپس میں نرم ہونا چاہیے اتنا زیادہ ہم سختی اختیار کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے بات کی نوجوان اس وقت نا بہت سارے جو اکثر جو معاملات آتے ہیں نا، میرے پاس ایک بھائی آیا تھا بیچ میں، تو وہ اس کے مسائل بھی اس طرح کے تھے کہ میں نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں لیکن والدہ بولتی ہیں کہ اس کو ادھر کیوں رکھا ہے، اس کو ادھر کیوں رکھا ہے، ایک ہی جگہ پر رکھو۔ میں نے کہا بھائی آپ اس معاملے میں آزاد ہیں، آپ اپنی والدہ بیویوں کو جہاں چاہیں رکھیں، لیکن اپنی والدہ کی خدمت آپ کی ذمہ داری ہے، ان کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، ان کی ضروریات کو پوری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے۔ محترم بھائیو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو اور جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم جب اس کام کو کریں گے تو ہمارے گھروں میں امن آ جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو، ہمارے شہروں کو، ہمارے ملکوں کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہمارے خاندان، ہمارے برادریوں کے سسٹم کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فاز فوزا عظیما۔